اس ملک میں بے پناہ وسائل ہیں، اس ملک میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں، ہمارا سسٹم فیل ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ جو بھی کچھ کرنے جا رہی ہے، ایک منصوبہ بندی کے تحت پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو واک اوور دیا۔ متحدہ قومی موومنٹ جو بھی کچھ کرنے جا رہی ہے، دھرنا دینے جا رہی ہے، جن ایشوز پر دینے جا رہی ہے، یقیناً یہ ایشوز ایسے ہیں کہ مہاجر عوام کو ان ناانصافیوں کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے، ان کے ساتھ ان کی حق تلفی ہوئی ہے۔ یعنی آپ نے ڈیلیمیٹیشن جو کی ہیں، آپ نے ان کی نمائندگی کے حق سے ان کو محروم کیا ہے، ان کی آبادی کم گن کے NFC ایوارڈ میں جو اس شہر کو حصہ ملنا چاہیے تھا اس سے آپ نے محروم کیا ہے۔ تمام ناانصافیاں ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ احتجاج کرنے جا رہے ہیں وہ کرنے کس کے خلاف جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ تو خود گورنمنٹ کا حصہ ہیں۔ انہیں پہلے تو گورنمنٹ سے الگ ہونا چاہیے۔ اگر وہ گورنمنٹ کے خلاف جا رہے ہیں، گورنمنٹ ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، تو انہیں گورنمنٹ سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے۔ وہ تمام منسٹریوں کو انجوائے کر رہے ہیں، تمام تعلقات کو انجوائے کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جب کلپس آتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی شرم آتی ہے کہ کسی سندھی منسٹر کے ساتھ بیٹھ کر اگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم اندر سے تو ایک ہی ہیں، اور وہ کہہ رہا ہو کہ نہیں اندر سے نہیں، ہم تو باہر سے بھی ایک ہی ہیں، تو عوام کو پھر گمراہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ عوام کو آپ قربانی کا بکرا بنا کر کسی آگ میں کیوں جھونکنا چاہتے ہیں؟ عوام کو بھی سوال کر لینا چاہیے کہ بھائی آپ حکومت کا حصہ ہیں، اور حکومت میں رہ کر ہی کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے ہم پر مسلط کیا گیا۔ عمران خان کے دور میں آپ عمران خان کی گورنمنٹ میں تھے۔ یہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، متحدہ قومی موومنٹ تو کبھی بھی اقتدار سے باہر رہی نہیں ہے۔ وہ تو بہت ہی چالاکی کے ساتھ اگر ایک گورنمنٹ چھوڑ رہی ہوتی ہے تو اس کو چھوڑنے سے پہلے دوسری گورنمنٹ کے ساتھ وہ معاہدے کر کے ہمیشہ دوسری گورنمنٹ جوائن کر لیتی ہے۔ وہ کبھی گورنمنٹ سے باہر رہی نہیں۔ تو گورنمنٹ میں رہتے ہوئے اگر حلقہ بندیاں ہوئی تھیں تو اس وقت حلقہ بندیوں کے خلاف عملاً کوئی کام کرنا چاہیے تھا، احتجاجاً الگ ہو جانا چاہیے تھا۔ بہت سارے لوگ تو بہت سارے سوال کر رہے ہیں اور یہ شک و شبہات موجود ہیں۔ میرے پاس کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس نہیں ہے جس کی وجہ سے میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن لوگوں میں یہ سوال موجود ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ نے ایک عرصے تک ماحول بنا کے رکھا کہ حلقہ بندیاں اگر معافی چاہتا ہوں تبدیل نہیں ہوئی تو ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے، اور اگر ہم الیکشن نہیں لڑیں گے تو کوئی بھی الیکشن نہیں لڑے گا۔ مطلب انہوں نے ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ شہر میں خوف کا عالم تھا کہ کل پتہ نہیں کیا تصادم ہونے والا، اور لوگ گھروں میں محصور ہو گئے۔ اس کے بعد اچانک آپ نے جو ہے وہ الیکشن سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اور آپ نے کہا کہ کارکنان جو ہے الیکشن کے دن گھروں میں رہیں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک منصوبہ بندی کے تحت پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو واک اوور دیا۔ لوگ اب یہ بھی سوال کرتے ہیں، لوگوں کے اندر شک و شبہات ہیں کہ بھئی کیا ڈیل ہوئی؟ آپ نے پیپلز پارٹی سے کیا لیا جس کی وجہ سے آپ نے پیپلز پارٹی کو واک اوور دیا؟ آپ نے جماعت اسلامی کو واک اوور دیا؟ لوگ تو یہ بھی بات کرتے ہیں کہ پیسوں کی ڈیل ہوئی، اور آپ نے جو ہے وہ الیکشن سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے کسی کو سپورٹ کی۔ جس طرح آپ اسمبلی میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے حق میں ووٹ ڈالیں یا نہ ڈالیں، لیکن اگر آپ ووٹ نہ ڈالیں تو کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو الیکشن سے دور کر کے آپ نے کسی کی سپورٹ کی ہے۔ جب آپ یہ سب کچھ کر چکے تو عوام سے آج آپ یہ مطالبہ کریں کہ صاحب دھرنا دینا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ حکومت سے پہلے الگ تو ہو جائیے، جس حکومت کے خلاف آپ مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر آپ کو یہ سمجھایا جاتا ہے، عوام کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے آپ کے حقوق غصب کر لیے، نوکریاں نہیں دیں۔ بالکل درست ہے، بالکل درست ہے کہ پیپلز پارٹی نے آپ کے حقوق غصب کیے، لیکن جو لوگ سمجھانے آتے ہیں یا جو لوگ سمجھاتے ہیں ان سے یہ سوال بھی تو کیا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ وفاق میں تو آپ بیٹھے تھے، اگر پیپلز پارٹی ظالم ہے، پیپلز پارٹی نے ہمیں ملازمت نہیں دی، پیپلز پارٹی نے ہم سے نوکریاں چھین لیں، تو آپ جب KPT میں ملازمت کے اشتہار جاری کرتے ہیں تو اس میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ کراچی کے لوگ درخواست دینے کی زحمت نہ کریں، چاہے وہ چپراسی کی نوکری ہو۔ تو اگر صوبے نے زیادتی کی تھی تو ہم اس پاکستان میں رہتے ہیں، وفاق تو ہمارے آنسو پہنچ سکتا تھا، وفاق تو ہمیں KPT میں PIE میں ملازمتیں دے سکتا تھا، لیکن ہم کسی سے سوال کرنے کو تیار نہیں۔ ہم صرف مہاجر عوام کو کسی اور کی خواہش پر، میں یہ
اس بات پر زور دے کے کہہ رہا ہوں، کسی اور کی خواہش پر آپ آگ میں جھونکنے جا رہے ہیں، آپ عملاً سندھی مہاجر تصادم کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، جب آپ کو معلوم ہے کہ ڈی لمیٹیشن کا نعرہ اب اس مارچ کے اندر سینسس کے بعد کوئی معنی نہیں رکھتا، اور جب بلدیاتی انتخابات ہو چکے ہیں اور آئندہ انتخابات نئی ڈی لمیٹیشن کے بعد ہوں گے، تو پھر آپ کو سارا زور سینسس پہ دینا چاہیے، اور سارے زور سینسس پہ دینے کے لیے اپنے کارکنان کو متحرک کر کے اپنی عوام کو متحرک کرنا چاہیے کہ وہ سینسس میں بھرپور حصہ لیں، کوئی شخص اندراج کے بغیر رہ نہ جائے، اور پھر ہم اس کا موازنہ کریں کہ شہر کے اندر جو ہم نے سینسس کیے اس کے نتائج کیا ہیں اور جو گورنمنٹ نے کیے اس کے سینسس کے نتائج کیا ہیں۔ ہمیں تو اس بات پر زور دینا چاہیے کہ کیونکہ اداروں کی موجودگی میں، آرم فورسز کی موجودگی میں پچھلے مردم شماری ہوئی تھی اور اس کے نتائج بہت خراب تھے جو کسی نے قبول نہیں کیے، تو اعتماد خراب ہوا ہے، جس کی وجہ سے اگر یہ مطالبہ ہم کر رہے ہیں تو جائز ہے کہ چاہے وہ اقوام متحدہ مبصرین کو ڈومینیٹ کرے، لیکن بین الاقوامی غیر جانبدارانہ مبصرین کی موجودگی میں سینسز ہونے چاہیے تاکہ یہاں پر ان کے نتائج تبدیل نہ کیے جا سکیں اور اس شہر کے لوگوں کی صحیح گنتی ہو سکے۔ اس پر متحدہ قومی موومنٹ کو بات کرنی چاہیے، جو جس بات پر وہ دھرنا دینے کے لیے جا رہے ہیں، اور اگر حکومت سے ان کو اختلاف ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو پہلے حکومت سے استعفیٰ دینا چاہیے۔ یہ مہاجر عوام کا بھی مطالبہ ہونا چاہیے۔ مہاجر عوام اب بھیڑ بکری کی طرح استعمال ہونے کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے اس کو۔ جی، ضمنی الیکشن میں ہم پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، لیکن ہم جنرل الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، جو ہم سے ہمارے علاقے ہیں اور جہاں ہم مزید اپنے علاقوں کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، ہم جنرل الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ جی، آپ نے دو ڈیمانڈ کی، کچی آبادی کی آبادکاری کے حوالے سے حکومت سندھ سے آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ جب سے حکومت سندھ وہ ہے رات کو کچی آبادی بنتی ہے، صبح ڈیمانڈ ہو جاتی ہے۔ دوسرا اسمگلنگ کی آپ نے بات کی، سر اسمگلنگ روکنے کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ دیکھیے، میں نے تو آپ سے کہا کہ نہیں، کن سے ڈیمانڈ کریں، کن سے ڈیمانڈ کریں؟ میں اقوام متحدہ سے ڈیمانڈ کرنے سے رہا کہ میرے ملک کے اندر اسمگلنگ رکوا دو۔ ظاہر ہے کہ میرے ملک کے اندر جو ادارے بارڈر کے اوپر سیکیورٹی کے تعینات ہیں انہی سے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ بھائی اس ملک کو تباہی سے اگر بچانا ہے تو $50 لاکھ یومیہ اگر افغانستان جا رہے ہیں تو وہاں ہم ڈیوٹی پر نہیں ہیں، اس کو روکیے۔ اس لیے کہ اگر ہم افغانستان کی مدد کر رہے ہیں تو ہم اپنے حلق کا نوالہ دے کے اگر اس کی مدد کر رہے ہیں تو مطلب یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور اگر آپ کی مرضی سے نہیں ہو رہا تو اللہ کے واسطے اس کو روکیے۔ ہم پہ ٹیکسز لگا کر آپ اس خسارے کو پورا کر رہے ہیں۔ ایک غریب آدمی جو 35,000 روپے تنخواہ کسی جگہ سے لے رہا ہے وہ اپنا گھر کیسے چلائے گا؟ اور اگر میں نے یہ بات کہی ہے کہ بھائی پولیٹیشنز کے اثاثے آپ شو کر رہے ہو، عدلیہ اور اس کی بھی شو کیجئے تاکہ لوگوں کا اعتماد بڑھے۔ صرف اسی لیے کہا ہے کہ اس وقت جو عمران خان نے جو ماحول بنایا ہے، عمران خان نے جس طرح ہماری افواج کا امیج خراب کیا ہے، اس وقت ضروری ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ آ رہا ہے وہ 100% درست نہیں ہے، ایگزیجریٹ کر کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، بڑھا کر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ تو اگر ہماری فوج کو بدنام کر رہا ہے کوئی اور ہماری فوج کے خلاف کوئی ایک مہم چل رہی ہے تو افواج پاکستان کو اپنے ایسٹس یا عدلیہ کو اپنے ایسٹ شو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کا وقار بلند ہوگا، لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو کچھ بتایا گیا تھا وہ ایسا نہیں ہے۔ تو جو کچھ میں نے کہا ہے وہ اس ملک کے مفاد میں کہا، اور جن سے مطالبہ کیا وہ بھی میرے ملک کے لوگ ہیں۔ ظاہر ہے میں اقوام متحدہ سے تو نہیں کہوں گا کہ اسمگلنگ رکواؤ۔ اس شہر سے کاٹن اسمگل ہو رہی ہے، چاول ہندو آرتی خرید کر یہاں سے دبئی اسمگل کر رہا ہے۔ اگر رائس کارپوریشن کے تھرو جائے تو آپ کے ہاں ڈالر آئے گا، پاکستان میں آپ کے ہاں ڈالر ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے۔ میں مفتاح کا لیکچر سن رہا تھا جو ریٹائرمنٹ کے بعد یا وہاں سے اپنی منسٹری سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے ماشاءاللہ کئی جگہ پر بہت چیزیں ایکسپلین کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری جو امپورٹ ہے وہ $80 بلین کی تھی پچھلے سال، اور ہماری جو ایکسپورٹ تھی وہ $0.5 بلین کی تھی۔ میں پریشان ہوں کہ وہ $80 بلین کی آپ نے امپورٹ کی تھی، $80 بلین اس پاکستان سے جو باہر گیا کہاں سے؟ آپ نے کھود کے کہاں سے نکالا؟ اتنا پیسہ تھا کہاں؟ ہمارا سسٹم فیل ہے۔ اس پاکستان کے اندر لوگ اس ملک کے اوپر پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اس ملک میں بے پناہ پیسہ ہے،
اس ملک میں بے پناہ وسائل ہیں، اس ملک میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں، سسٹم کا فیلئر ہے. اس سسٹم کو درست کرنے کے لیے لوگوں کو اپنے آپ کو احتساب کے لیے خود پیش کرنا ہوگا. اگر ہم اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش نہیں کریں گے تو کسی کا احتساب نہیں کر سکتے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.